السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ بریک اپ کے بعد موو آن کیسے کریں۔ کسی انسان کو بھولنا کیا ممکن ہے اور ہم کسی کو کتنے عرصے میں بھول سکتے ہیں، اس پر آج ہم انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے اور پریکٹیکل باتیں آپ کو بتاؤں گا، جس سے آپ کسی بھی انسان کو بآسانی زندگی میں بھول سکتے ہیں اور زندگی میں آگے آپ موو آن کر سکتے ہیں۔ اچھا، میرے پاس بہت سارے لوگوں کے کیسز آتے ہیں، بہت ساری خواتین کے کیسز آتے ہیں۔ اب خواتین کی باتیں نا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ سر جی، ہم نے کسی انسان کے لیے اتنا کچھ کیا، ہم نے اسے موبائل فون گفٹس کیے، ہم نے اسے کپڑے گفٹ کیے، ہم نے اسے پرفیوم گفٹ کیے، ہم نے اسے اتنے سال کھلایا پلایا، اس کی پاکٹ منی، اس کے سارے اخراجات ہم نے اٹھائے، اور آج اس انسان نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے۔ تو کیا بھولنا اتنا آسان ہے؟ ہم اس بندے کو کیسے بھول جائیں جس انسان کے لیے ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ چیٹ کیا، بہت سارے رشتے ٹھکرائے، اپنوں کو ٹھکرایا، ہماری فیملیز میں ہمارے لیے بہت سارے رشتے آئے، تو ہم نے صرف اس انسان کے لیے سب کو ٹھکرایا، اپنی فیملی کو ناراض کیا، اور آج جب میرج کی بات آتی ہے، آج جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے آپ اپنی زندگی میں اپنا لو، تو وہ آگے سے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا دیتا ہے، بلاک کر دیتا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے چڑ ہوتی ہے، میرے سر میں درد ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے گھٹن ہوتی ہے، مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ تو اب ہم کدھر جائیں؟ ہم کیسے اس بندے کو بھول جائیں، یا ہم اس انسان کو کیسے چھوڑ دیں؟ اب اسی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کی چورن پھکی بیک رہی ہے کہ جی ہم کسی انسان کو واپس کیسے لا سکتے ہیں، یہ تعویذ کریں، اتنی فیس دیں، یہ کریں، وہ کریں۔ اب یہی لوگ، یہی خواتین، یہی مرد ہوتے ہیں جو کہ پھر ان کے پاس جو جمع پونجی ہوتی ہے یہ وہ بھی لوٹا کر کسی انسان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بس وہ بندہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دفعہ لا کر رکھ دیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ اس طرح کے کام نہ کیا کریں۔ آپ کو صرف ایک بت نما چیز ہو سکتا ہے وہ چیز مل جائے، لیکن آپ کو اس انسان کی محبت نہیں ملنی، کیونکہ جس انسان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے زبردستی آپ اسے وقتی طور پر میں بھی حاصل کر لیں، وہ بھی مطلب 1% ہوتا ہے، 100% وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ سر جی ایک دفعہ وہ ہمیں حاصل تو ہو جائے گا نا، چلیں جیسا تیسا بھی ہے، ہمیں محبت نہ ملے لیکن ہم کم از کم فیملی کا منہ تو بند کر سکتے ہیں، دنیا کا منہ تو بند کر سکتے ہیں، لوگوں کو تو ہم فیس کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے میرج کر لی ہے۔ پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی انسان کو زبردستی اگر اپنا لیں تو ساری زندگی کا ڈپریشن ان کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ان کی زندگی میں آتا ہے، وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنی زندگی میں اپناؤں گا، اپنی عزت بناؤں گا، کچھ عرصے تک وہ ان کے ساتھ ٹھیک چلتا ہے، اس کے بعد وہ ان کا ایک میریٹل ریلیشن شپ سٹارٹ ہو جاتا ہے بیفور میرج، تو وہ کئی سالوں تک چلتا رہتا ہے۔ پھر جب اپنانے کی باری آتی ہے تو وہ بندہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز کرتا ہے اور وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ پھر ظاہری سی بات ہے، یہ آپ کی زندگی کی ایک میموری ہے، آپ کی زندگی کے ایک پارٹ ہے کہ جس انسان کے ساتھ آپ نے کئی سالوں کا رشتہ بنایا، اس کے لیے بہت ساری آپ نے قربانیاں دیں، اس کے ساتھ آپ اٹیچ رہے، اور اس نے ظاہری سی بات ہے آپ کو بہت سارے سبز باغ دکھائے ہوں گے، تو اب اس کو بھولنا آسان تو نہیں ہے، لیکن اب اس میں تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگ سکتا ہے۔ آپ ایسا نہ کہا کریں کہ جی بس ہمیں کوئی دوائی مل جائے، کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ چٹکیوں میں ہم اسے بھول جائیں۔ اتنے سالوں کی عادت کسی انسان کی بھولنا، اس میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن آپ یقیناً بھول سکتے ہیں، موو آن ہو سکتے ہیں۔ اب آپ موو آن کیسے ہوں گے؟ میں آپ کو دو بڑی پریکٹیکل باتیں بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ نے ان کے اوپر عمل کر لیا نا، تو میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بہت جلدی، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ ان بتائی ہوئی باتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا اس کے اوپر کنسسٹنٹ رہتے ہیں، تو آپ کو نتائج انشاءاللہ ملیں گے۔ اور یہ وہ دو باتیں ہیں جو کہ اگر میں آپ کو اس کی سکسیس سٹوریز سنانا سٹارٹ کر دوں نا، تو درجنوں کہانیاں ہیں میرے پاس۔ ایسی ایسی خواتین، ایسے ایسے مرد، ایسے ایسے بھائی میرے پاس آئے
کہ جو بالکل اندر سے ٹوٹ چکے تھے، اور ان کو جب میں نے یہ چیز بتائی، یا کسی اور انسان سے آپ مطلب جا کر کسی ایکسپرٹ سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں، باتیں صرف یہ دو ہی ہیں جہاں کہیں جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ اور ٹپس بھی ہوتی ہیں، لیکن جو پریکٹیکل باتیں ہیں جن سے فائدہ ہوتا ہے اور جن سے آدمی کہہ لیجئے کہ بہت جلدی زندگی میں موو آن ہو جاتا ہے، یہ باتیں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ کوئی کہاوتی باتیں نہیں ہیں یا کسی کتاب سے پڑھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ایک ریئل لائف سٹوری ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک جگہ پبلک پلیسمنٹ پر بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک شخص میرا جاننے والا وہ کھڑا تھا۔ اب وہ جس بندے کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا وہ اپنی ایج 40+ بتا رہا تھا، لیکن اس کی دونوں ٹانگوں سے بھی وہ معذور تھا، اور اس کے جو 2 ہاتھ تھے، ایک بازو اس کا بایاں بازو وہ تھوڑا سا کام کرتا تھا، اور جو اس کا دایاں بازو تھا وہ اس کا کام نہیں کرتا تھا۔ اب وہ نا اس طرح مطلب دونوں ہاتھوں کے سہارے سے جس طرح جانور نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ بندہ اس طرح سے چلتا تھا۔ تو اس سے وہ بات چیت کر رہے تھے، تو میں ساتھ بیٹھا سن رہا تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کو کیسے ہوا، آپ کا کوئی خاندانی مسئلہ ہے یا کس طرح سے آپ کا یہ ایشو بنا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارا بچپن سے یہ کوئی مسئلہ بنا تھا، کوئی پولیو کا، اور بعد میں پھر ہم نے علاج وغیرہ کروانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ آخر کار ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کو آپ گھر لے جائیں، یہ ساری زندگی اس نے ایسے ہی رہنا ہے۔ تو پھر اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اب میں اس چیز کا عادی ہو گیا ہوں، اب مجھے یہ خیال آتا ہی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی کہانی ہے، لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ یار، ایک انسان، آپ کو کئی ایسے لوگ اور بھی مل جائیں گے، آپ اپنے جاننے والوں میں سے، یا کبھی آپ کا شہر جانا ہو تو کئی لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے، کسی کی ٹانگ نہیں ہوگی، کسی کا بازو نہیں ہوگا، کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے کٹ گیا ہوگا، یا ان کا پیدائشی اس طرح کا مسئلہ ہوگا۔ تو آپ جب ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے نا، تو وہ آپ کو یہی بات بتائیں گے کہ کچھ عرصہ ہمیں دشواری ہوئی ہوگی، تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اب ہم اس چیز کی عادی ہو گئے ہیں۔ جب جسم کا ایک پارٹ الگ ہو جائے، ختم ہو جائے، تو آدمی اس کے بغیر رہ سکتا ہے۔ اور ایک انسان جس کے ساتھ آپ کی ایموشنلی اٹیچمنٹ بن جاتی ہے، وہ بھی آپ کی زندگی سے نکل جائے تو آپ زندگی میں موو آن ہو سکتے ہیں۔ لیکن صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ بندہ میری زندگی سے جا چکا ہے۔ جب تک آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ زندگی میں موو آن نہیں ہو سکتے۔ چاہے آپ کا بریک اپ ہوا ہے کسی انسان کے ساتھ، 10 سال گزر جائیں، لیکن 10 سال آپ اپنے آپ کو ایموشنلی اس بندے کے ساتھ اٹیچ رکھیں۔ بے شک آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہ ہو، کوئی ملنا جلنا نہ ہو، آپ ہمیشہ اس بندے کی تصویریں دیکھتے رہیں، ہمیشہ آپ چیٹ پڑھتے رہیں، ہمیشہ اسی کے بارے میں آپ سوچتے رہیں، اور خیالوں میں آپ محفل سجائے بیٹھے رہیں، اور خیالوں میں آپ بات چیت کرتے رہیں، تو آپ زندگی میں موو آن نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک چیز ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں، اور جتنے جلدی آپ ایکسیپٹ کریں گے اتنے جلدی آپ زندگی میں موو آن ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے، آپ کو کسی نہ کسی انسان کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یار، زندگی میں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو کوئی کندھا مل جائے، آپ کو کوئی مخلص انسان مل جائے، کوئی آپ کی فیملی ممبرز میں سے کوئی آپ کا کوئی ایسا دوست مل جائے جس کے ساتھ آپ شیئرنگ کرتے رہیں، آپ کو کوئی سپورٹ مل جائے نا۔ اور میں آپ کو یہ اگین ایک ایڈوائس دوں گا کہ آپ سپورٹ یا کندھا کسی ایسے انسان کو بنائیں جو کہ ایک سٹرونگ انسان ہو، جو کہ ایک پازیٹیو سوچنے والا بندہ ہو۔ نیگیٹو انسان کو اپنی سپورٹ بنائیں گے تو وہ الٹا آپ کو ڈپریشن میں دھکیلے گا۔ کسی بیوقوف انسان کے ساتھ آپ ریلیشن شپ بنائیں گے، وہ اگر آپ کا فائدہ بھی کرنا چاہے گا تو وہ آپ کا نقصان کر دے گا۔ تو ایسے انسان سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ ہمیشہ پازیٹیو انسان کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں، اور اس کے ساتھ آپ اپنی شیئرنگ کریں۔ کوئی ایسا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دوست ضرور ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ بلا جھجک اپنی شیئرنگ کریں، اور جس دن آپ کو زندگی میں آپ نے یہ 2 کام کر لیے، ایک آپ نے ایک بات کو ایکسیپٹ کر لیا، اور سیکنڈ آپ نے کوئی دوست تلاش کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی کوٹیشن ہے کہ دنیا کا غریب ترین وہ انسان ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو زیادہ نہیں، کم از کم ایک دوست آپ کا ایسا ہونا چاہیے
اگر اس کے ساتھ آپ نے شیئرنگ کی اور سب کچھ اس کو اپنا آپ بتائیں گے آپ اور اس کے ساتھ رہیں گے اور وہ پازیٹیو انسان ہوگا تو وہ آپ کو بریک اپ سے ڈپریشن سے بہت جلدی آپ کو نکال دے گا اور آپ اس کے ساتھ بات چیت کر کے آپ ہیل ہو جائیں گے اور بہت جلدی آپ زندگی میں موو آن ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور آپ کا بریک اپ کا کیا ایکسپیرینس ہے وہ اپنے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔